الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة صدق اللہ العظیم۔ آج کی جو نشست ہے یہ زکوٰۃ کے متعلق ہوگی۔ آپ لوگ زکوٰۃ کے متعلق سوال کریں گے، میں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہماری اس نشست کو بابرکت بنائے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جی سوال کیجئے گا اپنا۔ السلام علیکم فہیم بھائی، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ زکوٰۃ ایک فرض عمل ہے، وہ کن لوگوں پر فرض ہے اور اس کی پرسنٹیج کیا ہونی چاہیے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کامران بھائی آپ نے سوال کیا ہے کہ زکوٰۃ کن کن لوگوں پہ فرض ہے اور اس کی پرسنٹیج بتا دیجئے۔ زکوٰۃ ہر اس بندے پہ فرض ہے جو صاحب نصاب ہے۔ صاحب نصاب کون ہے؟ صاحب نصاب کہتے ہیں کہ جس کے پاس 52 تولے چاندی ہو، یا 7.5 تولہ سونا ہو، یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کی رقم ہو، یہ صاحب نصاب ہوں گے۔ تو اس وقت جو 52 تولے چاندی کی قیمت ہے تقریباً 85,000 ہے، تقریباً سم تھنگ۔ تو جس بندے کے پاس 85,000 روپے موجود ہیں، ٹھیک ہے، یا 85,000 کی چاندی یا سونا موجود ہے، اس پہ وہ صاحب نصاب ہے، اور اس پر سال گزر جانا یہ بھی شرط ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صاحب نصاب ہونے کے لیے 2 تولے سونا ہے جس کے پاس، تو وہ یہ کہتا ہے کہ 7.5 تولہ سونا میرے پاس نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے، بے شک 1 تولہ سونا ہو اور اس کی قیمت اور چند پیسے اگر بندے کے پاس ہے، یعنی کہ 10,000 روپے ہی لگا لیجئے، اور اس کو سال گزر گیا، وہ رقم اور یہ سونے کی رقم ملا کر 52 تولے چاندی سے قیمت بڑھ گئی، تو اس سونے اور اس رقم دونوں کو ملا کر بھی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ لازمی نہیں کہ 52.5 تولہ سونا بے شک کم پڑا ہوا ہے آپ کے پاس، لیکن آپ کے ساتھ نقدی تھوڑے سے پیسے ہیں، یعنی کہ 20,000 10,000، اور ان دونوں کو ملایا جائے گا۔ اگر سال ہو گیا پیسے کو بھی اور سونے کو بھی، دونوں کی قیمت 52 تولے چاندی سے بڑھ گئی ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ پرسنٹیج اس کی ہے 2.5%۔ 1 لاکھ کے پیچھے 2,500 روپے آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا فہیم بھائی، آپ ہمیں یہ بتا دیجیے گا کہ زکوٰۃ کن کن چیزوں پہ فرض ہوتی ہے، یعنی کہ جو چیزیں روزمرہ کے ہماری زندگی کے استعمال میں ہیں ان پر، یا جو چیزیں ہمارے پاس سیونگز میں اسٹوریج میں پڑی ہوئی ہیں ان پہ، یا دونوں پر ہی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ کائنڈلی آپ اس چیز پہ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے گا تاکہ ہمارے اور تمام دیکھنے والوں کے علم میں اضافہ ہو سکے۔ جی عبداللہ بھائی، آپ نے سوال کیا ہے زکوٰۃ کس کس چیز پہ واجب ہے، کون کون سی اشیاء پہ۔ تو ایک میں سمپل سا آپ کو کلیہ بتا دیتا ہوں، آپ خود حساب لگا سکتے ہیں آسانی سے۔ سونا چاندی اور کرنسی کے علاوہ کس چیز پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ یاد رکھیے، کوئی بھی ایسی شے جس کو آپ نے بیچنے کے لیے خریدا ہے، ٹھیک ہے، خرید و فروخت کے لیے آپ کو خریدا آپ نے، جسے مال تجارت کہتے ہیں، وہ چاہے گاڑی ہے چاہے پراپرٹی ہے، مکان ہے، کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، زمین ہے، ٹھیک ہے نا، سائیکل ہے، موٹر سائیکل ہے، شاپ کے اندر کوئی سامان پڑا، جو چیز آپ نے بیچنے کے لیے خریدی ہے نا، کوئی چیز بھی ہے اس پہ زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ اور جو چیز آپ نے خریدی ہے بیچنے کے لیے نہیں، اپنے لیے خریدی ہے، گھر کے لیے خریدی ہے، شوق کے لیے خریدی ہے، وہ بے شک آپ کا جتنا مرضی بڑا بنگلہ ہو، ہوائی جہاز آپ خرید لیں اپنے شوق کے لیے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ گاڑی خرید لیں، زمین خرید لیں اپنے لیے ویسے ہی رکھنے کے لیے، 5 6 7 8 10 مکان لے لیں کرائے پہ دینے کے لیے، بیچنے کے لیے نہیں خریدے، تو ان سب پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جو چیز آپ اس لیے خریدیں کہ اس کو میں تھوڑا سا منافع لے کے بیچ دوں گا، اس نیت سے جو چیز خریدیں گے نا، وہ بے شک آپ کے استعمال میں موٹر سائیکل آ رہی، آپ نے خریدی اس لیے تھی کہ اس کو میں بیچوں گا تھوڑا سا مہنگا کر کے، اب یہ مال تجارت ہے۔ ان سب چیزوں پر جو مال تجارت ہے، جن کو خریدا اس لیے جاتا ہے کہ ریٹ بڑھے گا تو بیچ دیں گے، وہ چاہے کوئی بھی شے ہے، یہ آسان سا کلیہ ہے، ان سب چیزوں پہ زکوٰۃ ہوگی جو مال تجارت میں آ جاتے ہیں۔ جو مال تجارت نہیں ہے وہ بے شک جتنی مرضی مہنگی چیز ہے اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فہیم بھائی، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا تھا کہ یہ زکوٰۃ کا رمضان سے کیا تعلق ہے؟ یہ جس طرح ابھی کرونا وائرس کی وجہ سے ہمارے ملک میں ایسا ہوا کہ رمضان سے پہلے ہی لوگوں نے زکوٰۃ دے دی، مگر کچھ لوگ اس انتظار میں نہیں، ہم نے رمضان میں ہی دینی ہے۔ تو جس طرح اس مرتبہ ہمارے علماء کرام نے یہ اناؤنسمنٹ کی کہ آپ رمضان سے پہلے دے دیں کیونکہ اس وقت ضرورت ہے، تو یہ عام زندگی میں بھی تو جب کرونا وائرس ختم ہوگا انشاءاللہ، تو پھر بھی اللہ نہ کرے کسی کو اگر ضرورت ہے رمضان کے بعد بھی،
تو کیا اگر کوئی انسان اس کو پتہ یار میں نے رمضان میں بھی تو نکالنی ہے تو چلو میں ابھی دے دیتا ہوں، تو کیا وہ بندہ یہ عمل کر سکتا ہے کہ یار میں رمضان کا انتظار نہ کروں، یہ میرے اس بھائی کو ضرورت ہے تو میں اس کو ابھی دے دیتا ہوں، زکوٰۃ نکال سکتا ہوں؟ کائنڈلی اب اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا بتا دیجیے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبداللہ بھائی بہت زبردست سوال اور بہت ضروری سوال ہے، تمام لوگ توجہ سے سنیے گا کہ رمضان کا زکوٰۃ کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ یاد رکھیے رمضان شریف کا زکوٰۃ کے ساتھ صرف یہی تعلق ہے کہ لوگ اس لیے رمضان میں زکوٰۃ نکال لیتے ہیں کہ زکوٰۃ یا کچھ بھی اللہ کی بارگاہ میں دینے سے رمضان میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے، ورنہ رمضان کا زکوٰۃ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ زکوٰۃ سال کے بعد واجب ہوتی ہے، وہ سال آپ کو مکمل ہو جائے، صاحب نصاب آپ ہوئے ہیں تو آپ کو جب سال مکمل ہو جائے گا، وہ ربیع الاول میں ہو، وہ ذوالحج میں ہو، ٹھیک ہے، وہ کسی بھی مہینے میں ہو، ٹھیک ہے۔ یہ غلط کانسیپٹ ہے کہ صرف رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالنی ہے، نہیں۔ ہاں اگر آپ کی زکوٰۃ رمضان کے بعد نکلتی تھی، آپ نے ثواب کی نیت سے رمضان میں پہلے دے دی تو یہ ویل اینڈ گڈ، یہ اچھی چیز ہے۔ لیکن اگر آپ کی زکوٰۃ شروع ہو رہی ہے جناب شعبان اور رجب میں آپ پہ فرض ہے اور آپ کہتے ہیں چلو رمضان میں دے دیں گے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ رمضان میں اس لیے لوگ دے دیتے ہیں، اور دوسری بات رمضان میں زیادہ زکوٰۃ اس لیے نکالتے ہیں کہ جو لوگ یہ نہیں جان سکتے کہ میں صاحب نصاب کب ہوا ہوں، تو مفسرین محدثین یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ رمضان کی یکم کو صاحب نصاب ہوئے ہیں۔ اس لیے بعض لوگ جنہوں نے پہلے حساب نہیں لگایا ہوتا وہ پھر اس روٹین سے یکم رمضان کو اپنی زکوٰۃ نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ ویسے رمضان کا کوئی تعلق نہیں ہے، رمضان کا صرف یہی تعلق ہے کہ اس میں فضیلت زیادہ ہے، تو اگر رمضان سے پہلے فرض ہو گئی ہے تو پہلے دینی پڑے گی۔ ہاں بعد میں فرض ہو رہی تھی، ثواب کی نیت سے آپ نے پہلے دے دی تو یہ کار خیر ہے، یہ ثواب ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے جیسے آپ نے کہا ہے تو یہ بہت اچھا اقدام تھا کہ جب لوگوں کو پریشانی تھی تو پھر رمضان کا انتظار نہیں کیا، کئی لوگوں نے اچھا کیا ہے، تو انہوں نے اگر یعنی کہ ایک ماہ بعد زکوٰۃ دینی تھی تو ان کے پاس موجود تھی، انہوں نے پہلے دے دی تو یہ ثواب بہت زیادہ ہوگا۔ ایسا ہی کرنا چاہیے کہ جیسے ہی کسی کو ضرورت میں دیکھے تو زکوٰۃ تو آپ ہر ماہ بھی نکال سکتے ہیں، روزانہ بھی نکال سکتے ہیں، کیونکہ پہلے زکوٰۃ دے دینا یہ اچھا عمل ہے، بعد میں دینا یہ عمل جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کے معاملات میں ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا فہیم بھائی، ایک دو نکتے ہو نا زکوٰۃ کے متعلق۔ پہلی بات تو یہ آپ نے یہ بات بولی کہ جو چیز ہم بزنس کے لیے لیتے ہیں، یعنی کہ مکان، ہم اس سینس سے لیتے ہیں کہ میں نے اس کو سیل کرنا ہے تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، مگر ایک بندہ ہے وہ مکان لے لیتا ہے، یعنی کہ اس کا سینس تھی کہ میں نے اس کو یعنی کہ بیچنا ہے، مگر وہ نہیں بیچ پاتا، 1 سال ہو گیا نہیں بک رہا مکان، 2 سال ہو گیا نہیں بک رہا، 3 سال، تو جب وہ 3 سال بعد اس مکان کو سیل کرے گا تو وہ اس مکان کی 3 سال کی جو زکوٰۃ ہے وہ 3 سال بعد ہی دے گا یا وہ ہر سال کے ساتھ ساتھ اس کے دیتا رہے گا اس کی زکوٰۃ؟ یہ آپ یہ چیز بتا دیجیے گا۔ اور دوسری چیز یہ کہ ایک بندہ ہے اس کے پاس زمین کافی ہے، کروڑوں کی زمین ہے اس کے پاس، مگر وقتی طور پر اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، یعنی کہ اگر ہم یہ ایگزامپل کوٹ کریں تو یہ وائرس والی کیا اس وقت تو تقریباً ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ہر بندے کی جیب خالی ہوئی پڑی، تو زکوٰۃ دینی، بندہ بے شک وہ کروڑ پتی مگر اس کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، تو وہ کیسے زکوٰۃ دے گا؟ آپ ان دونوں چیزوں پہ ذرا روشنی ڈال دیجیے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عبداللہ بھائی، آپ نے سوال یہ کیا ہے کہ کوئی بندہ پراپرٹی یا مکان خریدتا ہے اور بیچنے کے لیے خریدتا ہے تو مال تجارت میں آ جاتا ہے، اب بکا ہے 3 سال بعد، تو زکوٰۃ 3 سال کی اکٹھی ادا کرے گا، کیا کرے گا؟ تو یاد رکھیے اگر تو یہ بندہ ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کے حالات ٹھیک ہے، تو کوشش کرے کہ ہر سال ہی دے دے جتنے کا خریدا تھا اس کے حساب سے، کیونکہ یہ مال تجارت ہے۔ اگر اس کے پاس اس وقت زکوٰۃ دینے کے لیے اماؤنٹ نہیں ہے تو وہ ایسا کرے کہ 3 سال بعد جب وہ بکے گا، ٹھیک ہے، وہ پھر 3 سال کی قیمت خرید کے حساب سے 3 سال کی اکٹھی زکوٰۃ دے گا، زکوٰۃ اسے 3 سال کی دینی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اور جو آپ نے پراپرٹی کے بارے میں سوال کیا ہے کہ پڑی ہوئی ہے لیکن زکوٰۃ بھی واجب ہے، لیکن پیسے دینے کے لیے اس کے پاس پیسے موجود نہیں ہیں، تو یہ بات میں آلریڈی کہہ چکا ہوں کہ جب وہ پراپرٹی سیل کرے گا تب زکوٰۃ دے دے۔ تو زکوٰۃ لازمی نہیں ہے کہ ایسی شے کے لیے زکوٰۃ دینا جو چیز آپ کے پاس ہو، جیسے کرنسی ہے، کرنسی کی زکوٰۃ آپ کے پاس ہے تو آپ فوری دیں۔ کوئی ایسی چیز ہے جس کو بیچنا پڑے گا، ٹھیک ہے، ابھی بک نہیں رہی تو اس کا آپ ویٹ کر لیں، جب وکے گی اسی وقت آپ اس کی زکوٰۃ ادا کر لیں، یا آپ کسی سے لے کے دے دیں، یہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ اگر فرض ہو جائے تو آپ کسی سے پیسے لے کے ادھار لے کے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یہ بھی معاملہ ہے، تو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ زکوٰۃ کے متعلق تمام دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہے، کوشش کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صاحب نصاب بنا دے،
بعض لوگ کوئی نہ کوئی کلیہ نکالنے کچھ، یہ تو میں نے جہیز کے لیے رکھے تھے جناب جہیز کے لیے اگر سامان خرید لیا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر جہیز کے پیسے رکھے ہوئے ہیں یا حج کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں تو ٹکٹ نہیں مل رہی، ٹھیک ہے، اور سال گزر گیا تو آپ کو ان پیسوں پر زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، تو زکوٰۃ دینے کے لیے ڈنڈی نہ مارا کریں، بلکہ کوشش کیا کریں اللہ ہمیں صاحب نصاب بنائے۔ 1 لاکھ کے مگر 2500 روپیہ یہ ہے بھی کسی کا حق، تو اللہ پھر اس کے بدلے میں عطا بھی بڑا کچھ کرتا ہے، تو اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی زکوٰۃ کو فوراً ادا کرنے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔